السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسمارٹ ایجوکیٹرس کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں انٹرنیشنل ریلیشن شپس کی پارٹ 2 والوں کے لیے گیس پیپر اور موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس کی ویڈیو۔ بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز پارٹ 2 کا پیپر پیٹرن کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پیپر پیٹرن اس طرح ہیں کہ اس میں آپ کو 9 کوسچنز آتے ہیں اور ہر کوسچن کیری کرتا ہے 20 مارکس، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس میں سے 5 کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور جو 9th کوسچن ہوتا ہے وہ شارٹ نوٹس پہ لکھنے کا ہوتا ہے۔ اس میں 4 شارٹ نوٹس ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ 10 مارک ایچ نوٹ کیری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نوٹس والا سوال کر لیں 20 مارک کا، اور 4 دوسرے کر لیں 20 مارکس کے، یا 5 وہ کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی اس چیز پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگاتی۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی مین ویڈیو کی طرف، جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے گیس پیپر کی ویڈیو ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں گا صرف 7 سے 8 طرح کے سوال ہیں جس طرح میں نے پارٹ 1 کی ویڈیو میں اپلوڈ کیے تھے، سیم وہی اسی طرح کے میں ایزی گیس لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، تاکہ آپ کی تیاری کم وقت میں اچھی طرح ہو جائے۔ تو جس اسٹوڈنٹ کو نوٹس چاہیے ہوں، انگلش میڈیم کے میرے پاس نوٹس اویلیبل ہیں، جس کو چاہیے وہ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی مین ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہیومن رائٹس ٹاپک پہ۔ تو یہ دیکھیں آپ، میں نے انگلش میڈیم اور اردو میڈیم دونوں کے لیے اپلوڈ کر دی ہیں، یہ آپ دیکھتے جائیے گا۔ کریٹیکلی ایویلویٹ دا UN ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلامیے کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ پھر اگلا سوال ہے ڈسکس دا کازز اینڈ کانسیکوینسز آف ورلڈ وار 1، پہلی جنگ عظیم کی وجوہات اور نتائج بیان کریں۔ یہ پھر ہیومن رائٹس والا ہے، ڈسکس دا ایشو آف ہیومن رائٹس ان دا کانٹیکس آف کشمیر، کشمیر کے تناظر میں انسانی حقوق پر بحث کریں۔ کوشچن نمبر 4، یہ بھی UN اور کشمیر سے ریلیٹڈ ہے کہ UN کا رول بتائیں کشمیر ایشو پہ۔ ہیز دا گلوبل وار آن ٹیرر میڈ ہیومن رائٹس ایشوز آبسولیٹ، کیا دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ نے انسانی حقوق کو ناپید کر دیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں سارے۔ ہاؤ وڈ آ ریئلسٹک اینالائز دا ہیومن رائٹس پرابلم ان انٹرنیشنل پولیٹکس، حقیقت پسند کس نظر سے بین الاقوامی سیاست میں انسانی حقوق کے مسائل کا تجزیہ کرے گا؟ یہ سارے ہیومن رائٹس کے ٹاپک ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہیومن رائٹ UN کیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور جو کشمیر میں وہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ٹاپک ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں آکسیجن از اسینشیل فار سروائیول آف ہیومن لائف، یہ بھی وہی چیز ہے۔ ہاؤ وڈ این آئیڈیلسٹ اینالائز دا رول آف UN ان دا کانٹیکس آف وار آن ٹیررزم، ایک تصور پسند دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اقوام متحدہ کا کردار کس طرح جائزہ لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وار آن ٹیررزم پہ شروع ہو گئے ہیں اب۔ How do you relate that war against terrorism is actually war against Muslim world? Do you agree? کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ دراصل مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے؟ تو یہ وار آن ٹیررزم ہے، یہ بھی اگلا بھی ٹیررزم کا ٹاپک ہے۔ یہ فی الحال ابھی دوسرا ٹاپک جا رہا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ ڈسکس دا امپیکٹس آف ٹیررزم اوور دا اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈائنامکس آف مسلم ورلڈ، ریکمینڈ پازیٹیو سجیشنز ٹو ریکور دا لاس۔ اگلا سوال الائنسز اینڈ کاؤنٹر الائنسز وین ایکسپوزڈ کریٹڈ سچ اے کمبسٹائل ایٹماسفیئر دیٹ میڈ ورلڈ وار 1 انویٹیبل، ایلیبوریٹ۔ الائنس اور کاؤنٹر الائنس نے بے نقاب ہو کر ایسا گرم ماحول برپا کر دیا جس نے پہلی جنگ عظیم کو ناگزیر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 اور کولڈ وار، یہ اب وہ ٹاپک شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈسکس ان ڈیٹیل دا اوریجن اینڈ امپیکٹ آف دا کولڈ وار، سرد جنگ کا ماخذ اور اس کے اثرات تفصیلاً بیان کریں۔ ایلوسیڈیٹ دا امپیکٹ آف دا ورلڈ وار 2 آن دا انٹرنیشنل پولیٹکس، بین الاقوامی سیاست پر دوسری جنگ عظیم کے اثرات کو واضح کریں۔ یہ کولڈ وار، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے ٹاپکس ہیں سارے۔ What were the major sources of conflict between two superpowers during Cold War؟ سپر پاور کون تھی کولڈ وار کے دوران؟ امریکہ اور رشیا۔ تو کہہ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان جو تصادم ہوا تھا اس پر بحث کریں۔
سرد جنگ کے دوران دو سپر پاورز کے درمیان تصادم کے بڑے ذرائع کیا تھے؟ بحث کریں۔ کوشچن نمبر 15 ہے ہمارے پاس، واٹ آر دا کازز انڈرلائنگ گلوبل ٹیررزم؟ ہیز دا UN been successful in combating this phenomena؟ عالمی دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اقوام متحدہ اس رجحان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے؟ یہ بھی وار آن ٹیررزم، گلوبل ٹیررزم کا ایک سوال تھا، مس ہو گیا تھا، یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا۔ پھر آگے ورلڈ وار 1 کا وہی ہے، سمرائز دا کنڈیشن آف یورپ ایٹ دا اسٹارٹ آف ورلڈ وار 1 اینڈ ایکسپلین دا کازز آف دا وار۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر یورپ کے حالات کا جائزہ لیجیے اور جنگ کی وجوہات بیان کریں۔ یہ بھی ہمارے پاس تیسرا ٹاپک ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وار آن ٹیررزم تھا، ہیومن رائٹس کا تھا وائلیشنز والا، اور یہ اب کولڈ وار، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے ٹاپکس ہیں۔ دا پیس آف ورسیلس پیوڈ دا پاتھ ٹو دا سیکنڈ ورلڈ وار، ڈسکس۔ معاہدہ ورسیلس نے دوسری جنگ عظیم کا راستہ ہموار کیا، بحث کریں۔ کریٹیکلی ریویو دا پوسٹ کولڈ وار چینجز ان دا فورن پالیسی آف USA۔ بعد از سرد جنگ کے دور میں امریکہ کی خارجہ پالیسی میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کا تنقیدی جائزہ پیش کریں۔ یہ بھی آگے بھی کولڈ وار کا ہے، یہ دیکھ لیں آپ کتنی بار رپیٹ ہوئے ہیں سوال، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ کولڈ وار میں امریکہ کا کیا نقصان ہوا تھا، ان کی کیا اسٹریٹجی تھی، رشیا کی کیا اسٹریٹجی تھی، یہ وہی سارے ٹاپک چلتے آ رہے ہیں۔ دا کولڈ وار ہیز اینڈیڈ ان یورپ، کہہ رہا ہے کولڈ وار جو سرد جنگ ہے یورپ میں اختتام پذیر ہو گئی ہے، لیکن ایشیا میں ابھی تک جاری ہے۔ سینٹرل ایشیا میں گیس پائپ لائن کے حوالے سے سرد جنگ کے بنیادی اسباب بتائیں۔ گلوبل وارمنگ از دا پرابلم آف گلوبل کامنس، ڈسکس۔ گلوبل وارمنگ عالمی عوام کا مسئلہ ہے، بحث کریں۔ گلوبل وارمنگ کا بھی سوال امپورٹنٹ ہے۔ وائی ڈڈ دا ورسیلس سیٹلمنٹ پروو ٹو بی اے سیز فائر فار 20 ایئرس؟ اینالائز، 20 سال کے لیے جنگ بندی ورسیلس کے تحت کیسے ثابت ہوتی ہے، جائزہ لیں۔ پھر آگے اگلا ٹاپک شروع ہو گیا ہمارا سوویت یونین کا۔ ہاؤ وڈ آ ریئلسٹک اینالائز دا ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین؟ ایک حقیقت پسند سوویت یونین کی تحلیل کا کس طرح سے جائزہ لے گا؟ ڈسکس دا کازز اینڈ کانسیکوینسی آف دا ڈس انٹیگریشن آف USSR۔ یہ دیکھ لیں دوبارہ سوال ریپیٹ ہو گیا یہ۔ پھر یہ آگے آپ کے پاس 5ویں ٹائپ شروع ہو گئی ہے اس کی، ڈسکرائب دا اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایشوز آف ساؤتھ اینڈ نارتھ۔ جنوب اور شمال کے اقتصاد اور سیاسی مسائل بیان کریں۔ ہاؤ وڈ ریئلسٹک اینالائز دا پالیٹکس آف انوائرمنٹ بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ؟ ایک حقیقت پسند شمال اور جنوب کے درمیان ماحولیاتی سیاست کا کس طرح سے جائزہ لے گا؟ یہ دیکھ لیں، یہ سوال بار بار ریپیٹ ہوا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ۔ ایویلویٹ دا میجر ایشوز بٹوین نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ۔ شمال اور جنوب کی تقسیم کے درمیان اہم مسائل کا جائزہ لیں۔ واٹ آر دا اکنامک سورسز آف نارتھ اینڈ ساؤتھ؟ یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ والا ٹاپک امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کو۔ پولیٹیکل اینڈ اکنامک ویکنیس آف ساؤتھ، جنوب کی اقتصادی اور سیاسی کمزوریاں کیا تھی بیان کریں۔ اکنامک اینڈ پولیٹیکل گیپس بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آگے سی پیک کا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ سی پیک ہیز چینج دا پولیٹیکل اینڈ اکنامک ڈائنامکس آف دا ریجن۔ سی پیک نے علاقے کی سیاسی اور اقتصادی حرکیات کو بدل دیا ہے، بحث کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ صرف 7 سے 8 ٹاپک ہیں، اگر آپ اس کو صحیح طرح سے پوری ویڈیو واچ کی ہو تو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ یہ سی پیک کا سوال ہے، نارتھ اینڈ ساؤتھ والا سوال ہے، یہ جو ٹاپکس میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 ٹاپکس ہو گئے، USSR والا ہے، تیسرا ٹاپک ہو گیا یہ ورسیلز ایگریمنٹ جو تھا، کولڈ وار، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، یہ ایک ہی ٹاپک میں آ جاتے ہیں۔ اور ہیومن رائٹس والا ٹاپک تھا وار آن ٹیررزم، اور UN کا کیا رول ہے ان سب میں۔ تو یہ 7 سے 8 ٹاپک بنتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو ٹاپک وائز تیار کریں تو آپ کے سارے سوال اٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ کو شارٹ نوٹس لکھنے کو آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 9 جو موسٹ ریپیٹیو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ C2 اینڈ سینٹو پہ لکھنے کو آ جاتا ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس، جیو اور جینے دو پالیسی پہ لکھنے کو آتا ہے آپ کے لیے۔ رول آف ملٹی نیشنل کارپوریشنز، MNCs، ملٹی نیشنل کارپوریشن کا کردار، فرسٹ جنریشن ہیومن رائٹس، سیکنڈ جنریشن ہیومن رائٹس، تھرڈ جنریشن ہیومن رائٹس۔ یہ ہر پیپر میں ایک رپیٹ ہوا ہے، کبھی فرسٹ جنریشن پوچھتا ہے، کبھی سیکنڈ، کبھی تھرڈ۔ نیٹو کے بارے میں لکھنے کو آ جاتا ہے۔ کرونا اینڈ WTO، رول آف NGOs، غیر سرکاری تنظیموں کا کردار، کیوبن مسائل کرائسس،
क्यूबन मिसाइल बहरान क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड वार वन की अहमियत, न्यू कॉलोनिज्म, न्यू नौआबादियाती निज़ाम क्या है, मार्शल प्लान क्या है। तो ये आपने देख ली होगी अच्छे से वीडियो, तो आप ये इसी गैस के मुताबिक तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका इंशाल्लाह 100% पेपर इन सवालों से अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए हो या तैयारी के बारे में कोई मदद चाहिए हो तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकता है। उम्मीद है कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।